بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب کے اندر ہم بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں اور عالم برزخ کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے ہم نے 7 عقیدے پڑھ لی ہیں اور آج 8واں عقیدہ پیش کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 8، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، وہ میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں اور ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں، اور ان کی مہیب ڈراؤنی شکل، بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور چھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ تعالی عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ سوال کا جواب پا کر وہ فرشتے کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم و خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی، جہاں تک نگاہ جائے گی، وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے، یعنی قبر کا وسیع ہونا، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعضوں کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی ہو جائے گی، بعضوں کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور عصات یعنی نافرمان گنہگار جو لوگ ہیں، بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق، ان کے گناہ کے لائق۔ پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ جو عذاب قبر رہتا ہے یہ شب جمعہ تک رہتا ہے، شب جمعہ آنے کے بعد عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو جمعہ، شب جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن رات میں فوت ہوگا، وہ نکیرین کے سوال سے بھی محفوظ رہے گا اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور اگر پہلے فوت ہو گیا تو جب تک اس کے پاس لوگ موجود رہیں گے سوال جواب نہیں ہوگا، اور دفنا کر جب زائرین واپس آتے ہیں اس وقت سوال جواب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے فقہائے کرام نے، اور بالخصوص امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میت پہلے فوت ہو اس کے پاس پڑھتے رہنا چاہیے اور بیٹھے رہنا چاہیے، اور دفنانے کے بعد بھی شب جمعہ تک اس کی قبر کے پاس تلاوت کرتے رہیں،
اور شب جمعہ جب آ جائے اس وقت دعا کر کے بھلے لوٹ آئیں۔ تو اب چونکہ شب جمعہ آ گئی ہے، اس سے پہلے سوال جواب ہو نہ سکا اور اب یہ سوال جواب سے محفوظ رہے گا، تو ہمارے فقہائے کرام نے اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معاً فوراً ہی بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھا، اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا اور کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی گئی۔ اور منافق کے لیے اس کے عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا اور فوراً ہی بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر وہ مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقول شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول محبوب صورت میں متشکل ہو کر اس کو انس دیں گے۔ یعنی اعمال بھی جو ہے نیک اعمال ہیں تو اس کے محبوب کی شکل میں آ کر اس کو انس پہنچائیں گے، اور اگر برے اعمال ہیں تو بری شکل میں آ کر اس کو عذاب پہنچائیں گے۔ عقیدہ نمبر 9، عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی قبر کے اندر نعمتوں کا ملنا، یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، قبر کے اندر نعمتوں کا ملنا حق ہے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں، یعنی قبر کے اندر چاہے عذاب ہو تو یہ روح اور جسم دونوں کو پہنچتا ہے، اور قبر کے اندر اگر نعمتیں اور راحت ملے تو یہ بھی جسم اور روح دونوں کو پہنچتی ہیں۔ جیسا کہ اوپر گزرا، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اجزاء اصلیہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہیں، یہ اجزاء اصلیہ برقرار رہتے ہیں، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہ تخم جسم ہے۔ ولہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ، روحوں کو واپس لوٹانا اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جس طرح کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہیکل جوان بیماری میں گل کر اور سڑ کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور وہی ہڈیاں کہ خاک ہو گئی یا راکھ ہو گئی، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں گے، رب تعالیٰ انہیں جمع فرما کر اسے پہلی حیت پہ لا کر انہیں پہلے اجزاء اصلیہ کے محفوظ ہیں ترکیب دے کر، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ اور یہ نہ سوچا جائے کہ اجزاء گل گئے، سڑ گئے تو پھر ان کو واپس کیسے لوٹایا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ یہ اجزاء بنانے پر قادر ہے تو واپس لانا کیا بڑی بات ہے۔ عقیدہ نمبر 10،
مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب و عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں بھی سوال و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ اکثر ہندو کرتے ہیں نا، میت کو جلا دیتے ہیں اور جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ مردہ، ہماری یہ میت عذاب سے، سوال جواب سے محفوظ ہو جائے گی۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مسئلہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہداء اور حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر رکھا ہے، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ تعالیٰ عز و جل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ یہاں پر وہ افراد بیان فرما رہے ہیں، وہ ہستیاں بیان کر رہے ہیں کہ جن کے جسموں کو مٹی کھا نہیں سکتی، جن کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، جس طرح کہ تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھا، تو فرماتے ہیں یہ کہنے والا اور یہ عقیدہ رکھنے والا گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔